بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کا موضوع سخن بہت خوبصورت اور کسی حد تک معاشرے میں آج کل کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کنیزان زہرا آج کا موضوع ہے اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کو شیئر کروں گی، چہارد معصومین کے اقوال کو شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کیا کہتی ہیں، اللہ پر کتنا توکل کیا جائے، کیسا توکل کیا جائے اور اس کے بعد نتائج کیسے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں 7ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جان لو میرا عذاب شدید ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اس کے لیے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک میں بارہا پروردگار مختلف آیات میں انسان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے توکل کرنے کے بعد ان نعمتوں میں کتنا انتہا کا اضافہ ہو جائے گا اس کا بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے میں بے حد دیر کر دیتا ہے، تساہل کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کی جائے، بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے حاوی ہے۔ تو کنیزان زہرا، یہ کچھ آیات کا حوالہ آپ کے ساتھ آپ کو دیا، اور اس کا مقصد تھا کہ ہم جانیں کہ موجودہ دور میں ہماری زندگیوں میں اللہ پر توکل آلموسٹ تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی امیدوں کو، اپنی توقعات کو ارد گرد موجود لوگوں سے وابستہ کر لیا ہے۔ اس کی صبح سے جس دم ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں اس وقت سے لے کر رات جب ہم اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا کریم، اتنا رحیم اور درگزر کرنے والا پروردگار ہے کہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بندہ کتنا نافرمان ہے اور کتنا کفران نعمت کرنے والا ہے، کتنا گناہ گار ہے، کتنا عاصی ہے اور کتنی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود
وہ اپنی نعمتیں ہم پر جاری و ساری، بلکہ ایک بارش کی طرح ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک اور جب تک ہماری زندگی ہے تب تک اس نعمتوں کی بارش میں ہم مسلسل نہاتے رہتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا ایک لمحہ، کیونکہ وہ پروردگار خالق کائنات ہے، وہ رزاق ہے، کیا اپنی نافرمانی میں آ کے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کے رزق کے بغیر زندگی گزار لیں؟ اور رزق کنیزان زہرا صرف وہ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارا اور موت کے دم تک ہر ایک چیز رزق میں شمار ہے۔ اور یہاں تک کہ اقوال معصومین میں ہے کہ بہترین اولاد اور آپ کی زندگی کا سکون اور بھی بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ سب بھی رزق میں شامل ہیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں تو کنیزان زہرا، امید کرتی ہوں کہ اللہ پر توکل کو ہم اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے شامل کریں گے اور اپنی تمام امیدوں کو اس سے وابستہ کر لیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو، ہماری حسرتوں کو، ہماری حاجات کو مستجاب کرے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اور ہم پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اپنے تمام تر غلطیوں کے باوجود، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود دست بستہ ہاتھ جوڑ کے پروردگار کے دربار میں حاضر ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو ہماری نیتوں سے واقف ہے، تو کہتا ہے کہ میں تمہارے رگے گلو سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہماری نیتوں سے باخبر ہے پروردگار، ہمارے اعمال کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں، جو توبہ کو قبول نہیں ہونے دیتے، جو دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دیتے۔ تمام مومنین اور مومنات کی تمام دلی حاجات پہ قبولیت کی مہر لگا دے اور انہیں طول عمر عطا فرما، بہترین رزق عطا فرما، گھر میں سکون عطا فرما، اور وہ رزق عطا فرما مولا حسن کے وسیع ترین دسترخوان کے صدقے میں، مولا رضا کے وسیع ترین دسترخوان کے صدقے میں وہ نعمتیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہوں۔ بچوں کو نیک صالح فرما بردار بنا جو امام زمانہ کے لشکر کے ناصرین و منتظرین میں شامل ہوں۔ بے شک تو ہی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔